میرے نوجوان نہ غدار ہے، میرے بزرگ نہ غدار ہے، میرے نوجوان، میرے بزرگ باہمت، باعزت، جرأت والے لوگ ہیں۔ میں ان غدار سوشل میڈیا کے اندر گھس بیٹھیوں سے یہ سوال کرتی ہوں، تمہیں معلوم نہیں گلگت بلتستان کو آزاد کس نے کیا؟ میرے وہی بزرگوں نے کیا، انہی نوجوانوں نے آزاد کی جنہوں نے بغیر ہتھیار کے اپنے زور بازو سے انہوں نے آزاد کیا۔ یہ وہ قوم ہے جو شرافت کے ساتھ اپنا حق مانگتے ہیں۔ یہ وہ قوم ہے اگر حق شرافت سے نہیں ملے تو منہ کے اندر سے چھین کے لینے والے قوم ہے۔ میں میرے بزرگوں سے، میرے نوجوانوں سے میں گزارش کرتی ہوں، خدا را آپ لوگ جب قومی ایشو ہوتے ہیں تو ہمیں ایک قوم بن کے یہاں پہ ابھرنا چاہیے، کیونکہ آج نہ صرف ٹیکس کا ایشو ہے بلکہ ہمارے حقوق کو چھیننے کے لیے مختلف طریقے اور مختلف حربے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب سے کہوں گی کہ آج میرے ساتھ مل کے آپ لوگ اس سوشل میڈیا والے کا احتساب کریں اور مذمت کریں جو اس طرح کی پروپیگنڈا سوشل میڈیا میں پھیلا کے میرے نوجوانوں کے اوپر غداری، میرے نوجوانوں کے باہر فنڈنگ کی جو الزامات لگا رہے ہیں اس کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ اور اگر تمہارے اندر اتنی جرأت ہے تو تم سامنے آؤ، ثابت پیش کرو، بجائے تم ہمارے علاقے کو بدنام، ہمارے لوگوں کو بدنام، ہمارے نوجوانوں کو بدنام کرنے کے بجائے۔ میں میرے نوجوانوں سے، میرے بزرگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ یہ ٹیکس لگانا چھوڑو، ٹیکس کا سوچے گا بھی نہیں۔ جب تک گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق نہیں دیا جاتا ہے، سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دیا جائے، اس کے بعد آپ ٹیکس لگائیں۔ ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، ہم نہیں مانتے ظلم کے ضابطے۔ ارے من ممل من ممل ٹیکس نیاسی من ممل من ممل من ممل ٹیکس نیاسی من ممل زور آواز من ممل من ممل ٹیکس نیاسی من ممل۔ ارے جابری ظلمی فری ٹیکس نیاسی من ممل، عیاشی خرچی فری ٹیکس نیاسی من ممل، ارے ممبری تنخواہ فری ٹیکس نیاسی من ممل، اور پروٹوکول گاڑی فری ٹیکس نیاسی من ممل، ارے ممبری تنخواہ فری ٹیکس نیاسی من ممل، ممبری تنخواہ فری ٹیکس نیاسی من ممل، پروٹوکول گاڑی فری ٹیکس نیاسی من ممل۔ بہت شکریہ۔ زبردست ٹیکس کے خلاف نہیں ہے، ہم گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق کو غصب کرنے کے خلاف ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اس کو حقوق دیا جائے نہیں، گلگت بلتستان کے عوام کو پہاڑ، دریا، جنگل خالص ہے، سرکار کا مالک بنا جائے، پھر ٹیکس کی بات کریں۔ وہ آپ دینے سے رہیں، کب تک آپ وفاقی پارٹیوں کی مالش کرتے رہیں گے؟ آپ کو چاہیے سب سے پہلے آپ گلگت بلتستان کا سن اور سائل بنے، اس کے بعد آپ بے شک دو برش لے کے آپ وہاں پہ پالش کریں۔ میں یہی گزارش کروں گی، یہاں پہ انشاءاللہ الرحمن یہ ایک ٹریلر ہے، آج یہ ہم نے ایک شروعات کی ہے۔ اگر حکومت گلگت بلتستان کے جو اس وقت یہاں پہ چارٹر اور ڈیمانڈ پیش کریں گے اس کے مطابق اگر ان مسائل کو حل نہیں کریں گے تو اگلے لاہے عمل کے بارے میں حکومت سوچ بھی نہیں سکتی کیا کچھ ہوگا یہاں پہ۔ میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام معززین اور بزرگوں کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتی ہوں، اور ساتھ میں ان منتظمین کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے قومی ایشو کو یہاں پہ اجاگر کیا، اور انشاءاللہ آج یہاں سینکڑوں میں لوگ ہیں تو انشاءاللہ
नेक्स्ट हमारे लाहे अमल में यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग होंगे। पाकिस्तान min Mamet, min Mamet, min Mamet. Yetan Juan Chazan ben. Min Mamet, min Mamet. Taxi badal. Taxi badal. Ayo, talbot anna rezir inasi. Taxi badal. Taxi badal. Pakistan. Pakistan. Pak Fauj. Pak Fauj. गिलगित बाल्टिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजिरान स्कर्दो और तमाम स्टेक होल्डर्स का गए मशकूर ममनून हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम दिया गया है तो मैं तमाम जो मौज़ूआत हैं उसका कवर नहीं कर सकेंगे। मैं आपको सिर्फ टैक्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये जो टैक्स है, शायद मुझसे पहले मुक़र्रिरीन ने आप लोगों को बताया होगा, ये उन पाकिस्तान के उन चारों सूबों की जो ये एक्ट है उसमें उनको मुकम्मल आईनी जमहूरी हुकूक हासिल है, उनको सेनेट में कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, उनको NFC अवार्ड, उनको इकनॉमिक काउंसिल, PHDP, एग्निक, इन तमाम में उनकी नुमाइंदगी है और मुल्क की जो वसाइल है तकसीम वहीं से होते हैं, उनको अख्तियार हासिल है, आबादी और रग़बे की बुनियाद पर उनको ये मराहत हासिल हैं। और ये जो टैक्स का बिल है यहाँ पर जो लाकर इस असेंबली में बिल पास किया है, शायद आप लोगों को हमारे मुक़र्रिरीन ने बताया होगा, यहाँ आपके घर पे टैक्स है, आपके अगर घर के सामने बगीचा है उस पे टैक्स है, और उसके अंदर कोई दरख्त है उस पे टैक्स है, आपकी दुकान पे टैक्स है, आपके जो गाँव वाले जो दूर दराज के गाँव वाले हैं उनके घरों पे टैक्स है, उनकी पानी पे टैक्स है, उनकी खेत पे टैक्स है। यानी कोई जिंदगी का ऐसा शोबा या ऐसा पहलू नहीं है जिस पर टैक्स नाफिज नहीं किया गया हो, जबकि हमारी लोगों की फी का इनकम इंतहाई कम है। और मैं खास तौर पर उन घरानों की, उन आबादियों की मुझे फिक्र है कि जब ये टैक्स लगेगा तो हम अपने बच्चों को खाना नहीं खिला सकेंगे, अपने बच्चों को स्कूलों में हम भेज नहीं सकेंगे, हम अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में हम भेज अपने इलाज नहीं कर सकेंगे। हमसे जीने का हक छीना लिया है इस टैक्स ने। मैं इसकी भरपूर मज़म्मत करता हूँ और हम आगे मुस्तकबिल में हम जबरदस्त तरीके से हम जद्दोजहद करेंगे, हम इनको चैलेंज करेंगे। ये 2018 में भी ये बिल हमारे दौर में असेंबली में आया था, हमने रिजेक्ट किया। ऑनरेबल साबिका स्पीकर साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, बाकी हमारे ऑनरेबल मेंबरान साबिका सब मौजूद हैं। हमने उस वक्त इसको रिजेक्ट किया था। आज ये कह रहे हैं कि ये टैक्स 2018 में एक पास हुआ था तो अभी तक इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? झूठ है, ये पूरा झूठ बोल रहे हैं, ये कौम के साथ धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। ये इस इलाके को काम, यहाँ पर तरक्याती काम, लोगों के रोजगार के लिए कोई किसी किस्म की उन्होंने काम नहीं किया। इवन देन आजकल जो हमारी कारोबार है शहरों में, खास तौर पर स्कर्दो शहर के अंदर, अगर किसी कोई 2-4 रुपए कमा सकते हैं तो वो एनर्जी पे कमा सकते हैं। आज मैं आपको हर बार कहता हूँ 24 घंटे में 2 घंटे बिजली देते हैं, ये भी बार बार ट्रिप होते हैं। तो आप बताएं हमारे लोग कहाँ से खाएं, रोजगार कहाँ से पैदा करें? आपके ऊपर आपको गंदम सब्सिडी खत्म करने के साथ साथ उसके कीमत में भी इजाफा कर रहे हैं और गंदम की जो तादाद है उसमें भी कमी कर रहे हैं। आप अपने तनख्वाहें तो बढ़ा रहे हैं लेकिन अवाम का आप लोगों की फिक्र नहीं है। आज मैं भी PTI में हूँ, गवर्नमेंट PTI के है, लेकिन सबसे पहले हमें अवाम अजीज है, अवाम के हुकूक हमें अजीज है। अवाम को मराहत मिलेगा तो फिर हम होंगे, अगर अवाम का मराहत नहीं देंगे तो हम नहीं होंगे। इसलिए आज ये जो एहतिजाजी जलसा है वो गिलगित में भी, यहाँ स्कर्दो में भी और तमाम अजला में हो रहे हैं। और इंशाअल्लाह अजीज हम बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ अवकात में हम इसके खिलाफ एहतिजाज भी करेंगे और इसके खिलाफ अगर हम अदालतों में भी जाएंगे और इसको हम हर सतह पर हम चैलेंज करेंगे। क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम दिया गया, लिहाजा मैं ज्यादा तफसील में भी जा नहीं सका, वरना मैं आपको इसकी पूरी तारीख बता देता कि ये चीज क्या है और ये लोग कर क्या रहे हैं।
تو میں اس پارٹی میں ہونے کے باوجود، ہمارے حکومت ہونے کے باوجود میں گلگت بلتستان کی حکومت سے میں احتجاج کروں گا اور ان سے میں کہوں گا کہ آپ فوراً اس ایکٹ کو واپس کریں، بصورت دیگر آپ کو لینے کے دینے پڑیں گے۔ آپ سب کو بہت بہت شکریہ، تھینک یو مچ۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے، مختصراً ایک دو گزارش آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو کو تمام کر لوں گا۔ آج کا جو احتجاج ہے وہ کئی جہت سے منفرد اور اہم نوعیت کا حامل اجتماع ہے، جہاں پر گلگت بلتستان کے سیاسی افق پر جو جانے پہچانے جو جاتے ہیں سمجھدار جو سیاسی قیادت ایک عرصے سے جس نے جی بی کی اس علاقے کی ترجمانی کی یہاں تشریف فرما ہے، بالخصوص سابق ڈپٹی چیف ایگزیکٹو حاجی فدا محمد ناشاد صاحب، ان کے ساتھ بڑی قربت اور وابستگی رہی ہے، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے جو باقی جو ہمارے عزیز ہے، سکندر صاحب ہے، محترمہ آمنہ انصاری صاحبہ ہے، کاچو صاحب ہیں، ابراہیم سنائی صاحب ہیں، تو ایک غنیمت سمجھتے ہوئے یہاں سے اس یادگار سے قومی ایشوز کو اٹھانے کے جو انداز رہے ہیں ماضی میں، ہمیں وہ بھی یاد ہے، ہم ان کا حصہ رہے ہیں۔ 2017 میں جب ٹیکس کا ایک سلسلہ ہوا تھا، ایجیٹیشن یہاں سے اسٹرائک ہوئے، ہڑتالیں ہوئی، دکانیں بند رہی، انجمن تاجران نے اس چیز کو اٹھایا، پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا، اس کے بعد بھی پے در پہ مختلف ایشوز کے اوپر احتجاج ہوئے، ریکارڈ ہوئے، عوام نے ان کا ساتھ دیا۔ لیکن یہاں پہ ایک اور نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں، آج یہاں پر تہذیبی اور مروت کے تہذیبی جو آداب محفل ہیں، لنگویج کے حوالے سے، زبان کے حوالے سے، استعمال کے حوالے سے، مقام و منزلت کی قدر و منزلت کو، مراتب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قومی مسائل کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، جو کہ خوش آئین ہے۔ ساتھ ساتھ میں اس کے دوسرے پہلو کی طرف نہیں بڑھنا چاہتا ہوں، پیغام پہنچ چکا ہوگا کن کی طرف اشارہ تھا۔ دوسری طرف میں اپنے سینئر سیاسی اکابرین سے میں ملتمس ہوں، گزارش ہوں، ہم آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، اس خطے کے عوام نے ہمیشہ آپ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے۔ سکندر صاحب، آپ کے حلقے نے آپ کو سپورٹ کیا، سنائی صاحب کو اپنے حلقے نے ایک طویل عرصہ سپورٹ کیا، ناشاد صاحب تو کوئی ایک ایسی جی بی میں سیاسی سنیروں میں کوئی عہدہ ایسا نہیں ہے جس پہ آپ فائز نہ رہ چکے ہوں۔ سب سے ٹاپ عہدے پر آپ اس علاقے میں جو آج وزرالہ کہتے تھے، ڈپٹی چیف ایگزیکٹو جب تحریک جعفریہ کی طرف سے منتخب ہوئے تھے، تو ہماری کارکنوں کے عوام کی یہ خواہش ہے، خدا کے لیے آپ یہ رام بدلنے والے پارٹیوں کے خول سے تھوڑا سا نکل آئے پلیز، یہ میری ذاتی گزارش ہے آپ لوگوں سے۔ عمران خان کا چہرہ جو ہے نا، پورا پاکستان کے جو ایک ایجوکیشن کے حوالے سے، فکری حوالے سے، علمی جو حلقہ ہے، علماء کا جو حلقہ ہے، میں کسی خاص مکتب فکر کے حوالے میں فرقہ وارانہ گفتگو کا تو قائل ہی نہیں ہوں، لیکن ایک خمیازہ جن کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اس ملک کے اس حد تک آیا تھا، وہ ایک نقشہ پورا سامنے آ رہا ہے۔ لہٰذا میں اپنے قومی حوالے سے، میں پارٹی کے خول سے بھی نکل کر، آج اگر ایوب وزیری میرے پارٹی کا آدمی ہے، اس نے اس ریونیو ایکٹ 2022 ہے اس کو تائید کیا ہے، تو جس طرح ابراہیم سنائی نے کہا کہ پٹائی میں ہونے کے باوجود ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم عوام کے حقوق پر سمجھوتا کرنے والوں پر لعنت بھیجتے ہیں، چاہے وہ جس پارٹی میں ہو، جس شکل میں ہو، جس لباس میں ہو۔ لہذا سٹیج پر عوام کے سامنے نہ ہم نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ ہم بولیں گے، عوام کے ساتھ مخلص رہے، انشاءاللہ العزیز مؤدبانہ طریقے سے، سنجیدہ سلیقے سے مسائل حل ہوں گے، یہ اتفاق و اتحاد اگر قائم دائم رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم حجت الاسلام تراوی صاحب، ہمارے معزز سابق اراکین اسمبلی اور ایکشن کمیٹی کے صدر جناب نجف صاحب اور ان کی ٹیم، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمیشہ پازیٹیو کام کرتے ہیں، اور آج کی یہ جو احتجاجی جو جلسہ ہے، یہ بھی ان کی فہم و فراست کا نتیجہ ہے، اور ہمارا جو ہم خیال گروپ جو ہماری ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ آج یہ احتجاج صرف یہاں نہیں ہو رہی ہے، یہ گلگت میں بھی ہو رہی ہے، اور وہاں بھی بھرپور طریقے پر احتجاج کر رہے ہیں۔ کل ان کی حکومتی جو اداروں کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ ان کی میٹنگ تھی، اسی دوران وہاں کے جو گلگت بلتستان ایکشن کمیٹی کے صدر سے میری بات ہو گئی، اور وہ کوئی سیکریٹری وغیرہ آئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا
سیکریٹری کوئی جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہے. سیکریٹری تو وہی کریں گے جو حکومت بتائیں گے، وہ حکومت کے ملازم ہیں. آپ سے بات کرنے کے لیے چیف منسٹر کو آنی چاہیے تھی یا کم از کم منسٹروں کو آنی چاہیے تھی، کیونکہ پالیسی جو بناتے ہیں وہ کیبنٹ بناتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آج مجھے آپ نے کبھی اس یادگار پہ نہیں دیکھا ہوگا. میں کسی احتجاجی جلسہ میں آج تک شامل نہیں رہا ہوں، لیکن آج کا یہ احتجاجی جلسہ جو ہے یہ عوام کے حقوق کی جنگ ہے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں اور انشاءاللہ اس عوام کے حقوق کی جنگ میں ہم ساتھ دیتے رہیں گے. دوسری بات یہاں آنے کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا کہ ہماری اسمبلی نے یہ بل پاس کیا ہے. تو میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری اسمبلی نے کوئی بل پاس کی تھی تو آج آپ کو اس بل کو دوبارہ پاس کرنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور ہم آپ کو سلام پیش کرتے، چلو ہم نے یہ بل پاس کی تھی، ہم آپ کو سلام پیش کرتے. آج آپ اس کو کریکشن کر کے کم از کم یہ شراب کے مسئلے کو تو نکال دیتے. آپ نے تو شراب کا لائسنس ایشو کرنے کا کسی کو اختیار دے دیا ہے. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہاں تو خیر چرسی تو بڑھ گئے ہیں، اب شرابی بھی بنانا چاہتے ہیں علاقے میں. گلگت بلتستان کو کم از کم ان خباثتوں سے دور رکھنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی. جہاں تک ٹیکس کا تعلق ہے، ٹیکس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں یہ کیا بات دیگر ہے. اولاً تو جون 1949 میں حکومت پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا، جس میں اگرچہ گلگت بلتستان کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا، آزاد کشمیر کا اس وقت چودھری غلام عباس صاحب وہ مسلم کانفرنس کے صدر تھے. سردار ابراہیم خان، اس سے ہماری ملاقات بھی رہی ہے، ان سے گفتگو بھی رہی ہے، ان سے ہم نے حقائق سنے ہیں. تو وہ جو ہے اس وقت اپوائنٹڈ پریزیڈنٹ آف آزاد کشمیر تھا. وہاں نواب مشتاق احمد کرمانی جو ہے وہ حکومت پاکستان کا نمائندہ تھا. انہوں نے کوشش کی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ملا کر ایک اسٹیٹ بنایا جائے، لیکن اس کو انہوں نے نہیں مانا. انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کا رقبہ ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کے مسائل کو بھی ایڈریس کر سکیں، لہٰذا ہم گلگت بلتستان کو نہیں سنبھال سکتے. تو اس وقت نواب مشتاق احمد کرمانی صاحب نے کہا تا فیصلہ کشمیر گلگت بلتستان کے تمام واجبات کے ذمہ دار حکومت پاکستان ہوں گے، اور ہمیں اپنے ساتھ رکھا. یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے ہم پر کوئی ٹیکس نہیں لگا. حتیٰ کہ جب بھٹو صاحب کا دور آیا، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، گلگت میں بھٹو صاحب آئے تو وہاں اس وقت جو پیپلز پارٹی کا صدر تھا وہ جوہر علی صاحب تھے. بہت اچھے لیڈر تھے، اس زمانے کے دیانتدار لیڈر تھے. جوہر علی صاحب نے وہاں کہا بھٹو صاحب ہمارے ساتھ آپ کا معاہدہ تھا کہ آپ ہم سے کوئی ٹیکس نہیں لیں گے، لیکن آپ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں. انہوں نے کہا کیا ٹیکس لے رہے ہیں؟ تو کہا ہم سے مالیہ لے رہے ہیں، ہم سے جنسی لے رہے ہیں. تو انہوں نے ادھر جو ریزیڈنٹ کمشنر تھا اس سے پوچھا یہ جو بتا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہم لے رہے ہیں. تو کہا کس قانون کے تحت لے رہے ہیں؟ تو کہا یہ ہم جو ہے جموں کشمیر کے قوانین کے تحت لے رہے ہیں. تو انہوں نے اسی وقت کہا گولی مارو اس جموں کشمیر کے قوانین کو، اس کو ختم کرو. جموں کشمیر لاز ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں ہمارا اسٹیٹ سبجیکٹ رول جو جموں کشمیر لاز کے چند صفحات پر مشتمل ہے وہ بھی ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے آج ہماری زمینیں بھی نیلام ہو رہی ہے. تو اسی لیے لوگ مطالبہ اس وقت سے کر رہے ہیں اسٹیٹ جب تک رول بہار کرو. تو میں سمجھتا ہوں اور اس وقت اس ٹیکس کو بھی بھٹو صاحب نے ختم کر دیا. بعد میں کوئی آکٹرائی ٹیکس لگایا ہوا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کم از کم جوانوں کو نہ ہو تو بزرگوں کو تو یاد ہے. آکٹرائی ٹیکس تھا جو یہاں سامان لاتے تھے، چونگی ہوتا تھا، چونگی پر ٹیکس دیتے تھے. نواز شریف صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب نے اس سے بھی ہمیں آزاد کر دیا، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ایک معاہدہ تھا، لہٰذا وہ ٹیکس بھی ختم ہو گیا. تو آج اثر نو ہم پر کوئی ٹیکس لگانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہم پر آلریڈی ڈائریکٹ ٹیکس لگ رہا ہے. یہاں جو بھی سامان آتا ہے اس پر فیکٹری سے ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے، اور وہ ٹیکس ہمارے قیمتوں میں شامل ہے، لہٰذا اس پر مزید ٹیکس لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور کوئی جواز نہیں ہے. اگر آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں تو ملک کے دوسرے حصوں میں ٹیکس نافذ ہے، اور اسی وجہ سے ملک کے دوسرے حصوں میں جو کاروباری لوگ ہیں
وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے یہاں آنا چاہتے ہیں اور یہاں کاروبار کر رہے ہیں، بے شک آپ ان پر ٹیکس لگا دیں جن کو ہم نے آئینی حقوق دیے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو آئینی حقوق سے ابھی تک دور رکھا گیا ہے۔ ہماری اسمبلی نے، ہمارے اسمبلی کے اراکین یہاں موجود ہیں، ہماری اسمبلی نے مکمل آئینی حقوق کا مطالبہ کیا تھا اور اس کا قرارداد پاس کی تھی۔ بعد میں جب ہمیں بتایا گیا کہ آپ کی اسمبلی میں تو 7 جماعتوں کی نمائندگی ہے، گلگت بلتستان میں 21 جماعتیں ہیں، باقی ان کی نمائندگی کہاں ہے، تو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلایا۔ آل پارٹیز کانفرنس نے بھی اس کی توثیق کی ہمارے اسمبلی کے قرارداد کی۔ تو وہ جب ہو گیا تو آئین پاکستان کے روح سے وہ ہمیں مکمل آئینی حقوق دینے کے پابند تھے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے موجودہ دور کے ہماری جو دانشوروں نے ایک اور قرارداد پاس کیا۔ کسی دنیا کے کسی اسمبلی میں آپ نے سنا ہے کہ کسی وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں قرارداد لا کے پیش کیا ہو، یا کسی چیف منسٹر نے اپنی صوبائی اسمبلی میں قرارداد پیش کی ہو؟ ہمارا وہاں یہاں ایسا ہوا اور ہو کر اس آئینی حیثیت کو ختم کر کے عبوری صوبے کا مطالبہ کر دیا۔ عبوری صوبے کی گنجائش آئین پاکستان میں نہیں ہے۔ آئین پاکستان میں اگر عبوری صوبے کوئی ذکر ہے تو آپ بتا دیں، قانون دان یہاں موجود ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو مطالبہ ہے، ایک تو آئینی حیثیت کا، دوسرا ٹیکس سے۔ میں سمجھتا ہوں چلو ہماری اسمبلی نے اگر ٹیکس پاس کی تھی تو آپ کو اس کو کریکٹ کرنی چاہیے تھا نا، آپ اس کو نکال دیتے، آپ اس کو درست کرتے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کہ جو ہے بےہودہ باتیں کر رہا ہے۔ اور پھر جو ہے آپ ہمارے گندم کی کٹوتی، گندم کا جو جتنا ہمارا کوٹا تھا اس کو کم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اب قیمتوں میں اضافہ کر رہا ہے، جبکہ یہ سبسڈی ہے۔ سبسڈی ہمیں اسی لیے الو کیا گیا ہے کیونکہ ہم آئین پاکستان کے تحت پاکستان میں شامل نہیں ہیں، اور اگرچہ ہمارا نعرہ ہمیشہ ہم نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے، پاکستان پاکستان افواج پاکستان، ہم زندہ باد لگاتے رہتے ہیں لیکن وہ ہمیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے آج تک جو ہے ہمیں جو ہے سبسڈی الو کیا ہوا ہے، تب فیصلہ کشمیر ہمیں جو ہے یہ حق حاصل ہے، اس میں کوئی چھین نہیں سکتا۔ دوسری بات میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے، بلدیاتی الیکشن کے لیے ہمارے زمانے میں بھی کئی مرتبہ قراردادیں پاس ہو گئی، کیا بلدیاتی انتخابات کرائیں۔ بلدیاتی ادارے جو ہے ڈیموکریسی کی نرسری ہے، جب تک وہاں سے ممبرشپ نہیں ابھرے گا، وہ تجربات حاصل نہیں کرے گا، وہ آگے ڈائریکٹ آج جو ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے کہ اس نرسری سے کوئی نہیں گزرا، ڈائریکٹ اسمبلی میں پہنچ گئے، جس کی وجہ سے ان کو اپنے ذمہ داریوں کا، ان کو اپنے اختیارات کا اندازہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں تو توقع یہ تھی کہ اس وقت ہماری گلگت بلتستان کی اپنی اسمبلی ہے، ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ ہم پر ظالمانہ ٹیکس عائد نہیں کریں گے، لیکن افسوس کا مقام ہے یہاں مجھے ہمارے یوسف خسمن صاحب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا یلپو نتی شربو نتی یولی گوتھس کن ساغتی، یلپو نتی شربو نتی یولی گوتھس کن ساغتی یود یا گوتھس چسپونگی سا کوئکھا نتی پو یہاں چگی۔ تو یقیناً یہ نتی کوئکھا یوں نتی یہ کنا دوسرا تھونگسی نتی کا جی نتی آسائش خیال میں جس کو نافذ بھی کوشش جس باقی نہ دوسرے عوامی ایکشن کمیٹی سے مبارکباد پیش وقت، اور میرے پیشو جتنے مقرر ہیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، ان سب کا دوبارہ اعادہ کرنا مناسب نہیں ہے، وقت کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ میں ان سب کے تقاریر کے ساتھ کاچو امتیاز صاحب، کیپٹن سکندر صاحب، آئینہ انصاری صاحبہ اور ثنائی صاحب اور یہ آپ سب کے، اور ہمارے جو عزیزوں نے جو نعرے لگایا، خدا اسم اتنے خوبصورت نعرے، اتنے برمحل نعرے، اتنے بجا نعرے اور اتنے عام فہم نعرے اور اتنے میسیجنگ نعرے جو ان کو پہنچ سکتی ہے، وہ نعرے لگایا۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ گورنمنٹ کو ہماری باتیں سننا پڑے گا اور آج یہ قرارداد پاس ہوگی، اس قرارداد کے بعد تحت انہیں عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کیا تو پھر انشاءاللہ جیسے کاچو امتیاز صاحب نے ابھی اعلان کیا، اس سے بڑا دھرنا ہوگا۔ اور اس وقت بھی یہ جو احتجاج ہے یہ پورے صوبے میں ہو رہی ہے، اور آئندہ جو ہوگا وہ ہو سکتا ہے صوبے کے حدود سے نکل کر
फिर ये मुल्की हुदूद तक पे चलाया जाए, तो ऐसा होने न दे। लोगों को इम्तिहान में न डालें। हम लोगों ने इम्तिहान में वोट डाला है, मजीद इम्तिहान में न डालें। इस हुकूमत के आने के बाद हमारे मौजूदा असम्बली ने सिवाय छोटे छोटे मुलाजमीन को तंग करके तब्दील करने के, उनको तकलीफ देने के और कोई काम नहीं किया है। अलबत्ता मैं एक चीज़ को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कुछ जो है एजुकेशन में, और अभी कल डॉक्टरों के 161 डॉक्टरों को उन्होंने प्रमोशन तरक्की दे दी, उनको रेगुलराइज कर दिया। मैं इनके लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप जो अच्छा काम करेंगे उसको हम खराज तहसीन पेश करेंगे, जो आप गलत काम करेंगे उसको हम टोकेंगे और उससे हम कभी जो है गुरेज नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदाबाद।